دل کی اصلاح پہ صوفیہ نے بہت زور دیا سر، تو دل کی حالت جاننے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ اصلاح تو کوئی صوفی کر سکتا ہے کیونکہ تزکیہ سے تعلق ہے، اور تزکیہ وہی کر سکتا ہے جو پہلے مزکی ہو، پاک ہو۔ اگر کوئی شخص پاکیزگی اختیار کیے ہوئے نہیں ہے تو وہ میرے دل کو کیسے صاف کر سکتا ہے؟ مگر بنیادی طور پہ ایک بات آپ سمجھ لیں جس سے آپ کو بہت سی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دل کی صفائی سے مطلب کیا ہے۔ دل میں اللہ بستا ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں، تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں۔ جب ہمارے اندر اللہ بستا ہے، ہمارے اندر بس رہا ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے۔ ہم میں حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، خواہش نفس ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، لذات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ ان برے جذبوں سے من کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ یہ صوفیاء اپنے طریقوں سے انسان کا من دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ یقیناً ایک پاکیزہ چیز ہے، تو جب آپ کے دل میں یہ گندی چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کے دل میں آ بسے گا۔ مگر ایک بات اور ہے اس میں اضافی، اللہ تنہا بھی ہے، واحد ہے، دوئی میں نہیں آتا۔ جب آپ کے من میں اشیاء دنیا کی محبت موجود ہوگی، اور چیزوں کی محبتیں موجود ہوں گی، تو پھر بھی اللہ اس میں نہیں بستا۔ تو صوفیاء جو ہیں وہ اللہ رسول کے علاوہ باقی ساری محبتیں بھی دھو ڈالتے ہیں تاکہ دل پاک بھی ہو اور خالی بھی ہو کہ اس میں تنہا رب بس سکے۔ اس لیے صوفیاء نے دل کی صفائی پہ زور دیا۔ طریقے اس کے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فاقے کیے جائیں، بھوکا رہا جائے۔ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو روٹ ہوا صاحب تقوی ہونے کا بھوک، خالی پیٹ، فاقہ۔ اس کو روزے کی شکل دے لو یا فاقے کی شکل دے لو۔ تو پہلا روٹ جو ہے وہ فاقہ ہے۔ دوسرا روٹ ہے کہ نیند کو کم کرنا، اس پہر اٹھنا جب نیند کا پورا غلبہ ہوتا ہے، پورے جوبن پہ نیند ہوتی ہے، اس وقت بستر کو چھوڑنا۔ تیسرے نمبر پہ جو تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں اللہ کی راہ میں دے کے پسند کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ دنیا میں اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھنا، نہ اپنے نسب کی وجہ سے، نہ علم کی وجہ سے، نہ عبادت کی وجہ سے، دوسروں پہ برتر نہ سمجھنا۔ جو لوگ اپنے آپ کو کسی حالت میں بھی دوسروں سے سمجھتے ہیں ہم برتر اور بہتر ہیں، وہ قیامت تک ان کا من صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ کبر کا شکار ہوتے ہیں، اور کبر شرک کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو صوفیاء کا زور رہا ہے، سب نے یہی کوشش کی ہے، بڑی بھی لمبی لمبی باتیں کرائی ہیں، اپنے شاگردوں کو روزے رکھوائے ہیں، ان کی انا کو کچلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہاب الدین سہروردی ملتان میں ان کا مزار بھی ہے، شمس سبزواری ان کے بیت ہوئے، ایک چھوٹی سی ریاست کے مالک کے والی کے بیٹے تھے۔ تو ڈیوٹی کیا لگائی شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے ان کی، جب وہ بیت ہو گئے، کہ جو لوگ یہاں طہارت خانے استعمال کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، آپ نے انہیں استنجے کے لیے مٹی کے ڈلے دے دیں بنا کے، یا لوٹوں میں پانی بھر کے ان کو دینا ہے۔ عرصہ دراز ان کی یہی ڈیوٹی رہی۔ تو ان کے پیر بھائی ذکریہ ملتانی علیہ رحمتہ
ایک دن اپنے مرشد سے کہا کہ سرکار اس کو تو کئی سال گزر گئے ہیں شمس کو، اب اس کی کوئی آگے منزل بڑھائیے، اس کی کوئی تبدیلی کیجیے۔ تو فرمایا کہ ابھی کچھ تھوڑی سی اس میں حکمرانی کی بو باقی ہے، کہ کوئی تھوڑا اس کو تدلیل کے کام پہ لگایا کہ وہ جو بو ہے نا برتری کی وہ ختم ہو جائے۔ تو اس طرح صوفیاء نے لوگوں کے دلوں کو مصفا کیا، اور جب تک دل پاک نہ ہو اللہ کا بسیرا آپ کے دل میں نہیں ہوتا۔